باقی رہی کہ بات یہ کہتا کہ صوفیہ کی کتابیں پیش کرتے ہیں، تو وہ صرف صوفیہ کی کتابیں پیش نہیں کرتے، قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت کو، جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ان کی جو احمدیہ پاکٹ بک ہے، جو انہوں نے ایک نصاب تیار کیا ہے قادیانیوں نے، اس میں اجراء نبوت کے حوالے سے اس نے قرآن کی 13 آیتیں، 8 احادیث پیش کی ہیں نبوت کا، نعوذ باللہ جھوٹا جو دعویٰ مرزا نے کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ صرف صوفیہ کی کتابیں پیش نہیں کرتے بلکہ قرآن اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن حدیث پیش کر کے وہ مطلب اور مفہوم اس کا غلط پیش کرتے ہیں، اس طرح صوفیہ کی کتابوں سے بھی غلط مطلب پیش کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کشف اور الہام کی، تو یہ یاد رکھیں کہ سچے خواہ کشف اور الہام اس کا ثبوت احادیث سے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، جس سے کشف اور الہام جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو صوفیہ بھی مانتے ہیں، کشف الہام کو اہل سنت مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، امام بخاری مانتے ہیں، امام مسلم مانتے ہیں، ابن حجر اسقلانی مانتے ہیں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ مانتے ہیں۔ صحیح بخاری سے میں 4 احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں 3469 اور 3699، یہ 2 حدیثیں تقریباً مضمون ملتا ہے لیکن الفاظ اس میں مختلف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں تھیں، امتیں تھیں، ان میں محدثون تھے، قد کان فیما مدا قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلی قوموں میں محدثون موجود تھے۔ اب محدثون کا معنی میں بعد میں پیش کرتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، صاحب الہام، جن لوگوں پر الہام کیا جاتا تھا۔ وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر ان محدثون میں سے میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس محدثون کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی 6204 نمبر حدیث ہے، تفسیر و محدثون ملہمون۔ محدثون کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو الہام کیے جاتے تھے، یعنی جن پر الہام کیا جاتا تھا، یعنی اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال دیتا تھا اور ان کو الہام کیا جاتا تھا، وہ پہلی امتوں میں بھی تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور جو صحیح بخاری کی 3699 نمبر حدیث ہے، اس میں لفظ یہ ہے، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے رجال تھے، یکلمون، جن سے کلام کیا جاتا تھا، جن سے فرشتے کلام کرتے تھے، ان سے کلام کیا جاتا تھا، یعنی اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، من غیر ان یکون انبیاء، بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، یعنی وہ نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، اولیاء اللہ تھے، صالحین تھے، لیکن اللہ رب العزت جل شانہ ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا تھا، ان سے کلام کیا جاتا تھا۔ فَإِن يَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں ان کا لفظ بھی، کلمہ بھی استعمال ہوا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان لیست للشک بل للتاکید، یہ جو حرف ان ہے یہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے ہے، اور یہ علی سبیل توقع واقع ہوا ہے، یعنی میری امت میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے، اور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو صاحب الہام ہیں، جن پر اللہ رب العزت الہام کرتا ہے، جن کے دل میں اللہ رب العزت بات ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو لقب ہے وہ لقب ہے کہ رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے قرآن کے مطابق ہوتی تھی اور صاحب الہام تھے، اور اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ان پر الہام ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر پر۔ یہ 2 حدیثیں بخاری اور مسلم سے میں نے پیش کی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حدیث 6993 صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظہ، وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 480 پر لکھتے ہیں، ھذا المقام الذی اشار الیہ ھو الالہام، یہ مقام وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ الہام کا مقام ہے۔
یعنی جو بندہ مجھے خواب میں دیکھے گا وہ جاگتے بھی دیکھے گا، یہ الہام کی طرف اشارہ ہے۔ لم ارا فی شیء من الاحادیث وصفہ بما وصفت بہ الرؤیا انہ جزء من النبوہ، فرماتے ہیں کہ جس طرح خوابوں کا وصف احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے، الہام کے اوصاف احادیث میں بیان نہیں ہوئے، لیکن فرماتے ہیں قیل فی الفرق بینہما ان المنام یرجع الی قواعد مقررۃ ولہ تعویلات مختلفۃ، کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ الہام اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خواب جو ہے اس کے قواعد مقرر ہیں، اس کی تعویلات ہیں، اس کی تعبیرات ہیں، لیکن الہام جو ہے اس کے قواعد نہیں، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ لیکن وہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ بات جو ہے یہ قابل محل نظر ہے اور اس کا تعاقب کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فرق یہ ہے الہام اور خواب میں۔ الہام کیا ہوتا ہے کہ انہ لا یقع الا للخواص، الہام عام لوگوں پر نہیں ہوتا، خاص لوگوں پر ہوتا ہے۔ ولا یرجع الی قاعدۃ یمیز بہا بینہ و بین لمۃ الشیطان، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خواب میں اور الہام میں کوئی فرق کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں اس کا تعاقب کیے گئے۔ اہل معرفت نے یہ کہا کہ ان الخاطرہ الذی یکون من الحق یستقر ولا یضطرب، اگر دل میں کوئی بات ڈالی جائے اور دل کو قرار ہو جائے اور اضطراب نہ ہو، دل بے قرار نہ ہو، تو سمجھ لو کہ وہ جو دل میں ڈالی گئی ہے وہ الہام ہے، اور اگر دل بے قرار ہو جائے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ فرق بیان کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ صفحہ 480 پر لکھتے ہیں کہ انکار الالہام مردود، الہام کا سرے سے انکار کر دینا یہ مردود ہے، یہ باطل ہے۔ اور فرماتے ہیں نحن لا ننکر ان اللہ یکرم عبدہ بزیادت نور منہ یزداد بہ نظرہ ویقوی بہ رأیہ، فرماتے ہیں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت جل شانہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو نور ایمان اور زیادہ عطا فرما دے، اور پھر اللہ رب العزت جل شانہ اس کے دل کو قرار عطا فرما دے، اس کی رائے کو اللہ رب العزت جل شانہ قوی فرما دے، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط فرما دے۔ اور ساری بات کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق کیا الہام کا اور خواب کا، کہ الہام میں پوشیدگی کم ہوتی ہے، خواب میں پوشیدگی اور اخفاء زیادہ ہوتا ہے، اور یہ الہام اور کشف وہ چیز ہے کہ یہ بہت سارے اولیاء اللہ جو ہے ان کو حاصل ہوا ہے۔ ایک اور عبارت صفحہ 465 پہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الہام کے حوالے سے حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 6990 ہے صحیح بخاری کی، لم یبقى من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت باقی نہیں ہے مگر خوشخبریاں۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وہ خوشخبریاں کیا؟ تو فرمایا کہ وہ نیک اور اچھے خواب ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کی شرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ قال ابن التین، امام ابن التین نے لکھا ہے مان الحدیث ان الوحی ینقطع بموتی، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وحی میرے وصال پر منقطع ہو گئی، وحی نبوت ختم ہو گئی۔ ولا یبقى ما یعلم منہ ما سیکون الا الرؤیا، اب وہ آنے والے جو واقعات ہیں ان کو نہیں جانا جا سکتا سوائے خوابوں کے، کہ اللہ رب العزت کسی کو خواب دکھا دے، خواب میں آنے والا واقعہ اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْإِلْهَامِ، کہتے ہیں اس سے تو الہام کا رد ہوتا ہے، لیکن فَإِنَّ فِيهِ إِخْبَارًا بِمَا سَيَكُونُ وَهُوَ لِلْأَنْبِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَحْيِ كَالرُّؤْيَا وَيَقَعُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، کہتے ہیں خواب اگر نبی کو آئے تو وہ وحی خدا ہے، وہ وحی نبوت ہے، لیکن نبیوں کے خوابوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو فرماتے ہیں کہ بھی الہام ہوئے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو حدیث نمبر 3469 اور 3699 گزر چکی ہے، وہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدثون گزرے ہیں، یعنی صاحب الہام، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دو حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث یہ ہے کہ نبوت باقی نہیں ہے، صرف مبشرات باقی ہیں، دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ مبشرات باقی ہیں اور وہ رؤیا صالح ہے، یہ شامل ہے عام مومنوں کو،
یہ حدیث کا تعلق عام مومنین کے ساتھ ہے کہ عام مومنین جو ہے ان کو اللہ رب العزت کو بشارت خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے، اور جو خاص مومنین ہیں ان کو اللہ رب العزت جل شانہ الہام عطا فرماتا ہے۔ فرماتے قد اخبر کثیر من الاولیاء عن امور مغیبۃ فکانت کما اخبروا، کہتے ہیں کثیر اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے الہام کے ذریعے آنے والی جو اخبار ہیں، مبشرات اور خوشخبریاں ہیں، ان کی خبریں دی ہیں۔ تو کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو حدیث پیچھے گزر چکی ہے 6990 جس میں یہ کہا گیا کہ جو مبشرات باقی ہیں وہ رویا صالح ہیں، تو یہ جو حصر کیا گیا ہے مبشرات کو رویا صالحہ نیک خوابوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ان الحصر فی المنام لکونہ یشمل احد المؤمنین، مبشرات کو خوابوں نیک خوابوں میں جو حصر کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ شامل ہیں عام مومنین کو، بخلاف الالہام، برخلاف الہام کے انہو مختص بالبعض، کیونکہ الہام کے لیے اللہ نے بعض مومنین کو خاص کیا ہے، ومع کونہ مختصا فانہ نادر، کیونکہ الہام کے ساتھ بعض مومنین خاص ہیں اس لیے الہام بہت نادر ہے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جن کو الہام ہوا۔ فَإِنَّمَا ذُكِرَ الْمَنَامُ لِشُمُولِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، آپ فرماتے ہیں کہ خواب کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ عام طور پہ کثرت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن يَكُن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ان یکن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہام بہت کم ہے۔ وَكَانَ السِّرُّ فِي نُدُورِ الْإِلْهَام، اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا، وہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر الہام بہت کم کیوں واقع ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے الہام بہت تھوڑا اور کم کیوں واقع ہوا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے الہام بہت کم کیوں واقع ہوا؟ اس میں راز اور سر یہ تھا، کان السر فی نذور الالہام فی زمانہ و کثرتہ من بعدہ، حضور کے زمانے میں کم ہوا اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت زیادہ امتیوں کو الہام ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے غلبۃ الوحی الیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ، کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ وحی نازل ہوتی تھی جاگتے ہوئے، وہ وحی کا زمانہ تھا، کثرت وحی کا۔ اب اللہ رب العزت کا ارادہ تھا کہ اس کثرت کے ساتھ ہونے والی وحی کو محفوظ کیا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے معجزات صادر ہوتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کی چاہت اور ارادہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے معجزات صادر ہو رہے ہیں ان معجزات کو نبی علیہ السلام کی امتی محفوظ کریں۔ اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں، جس وقت نبی کریم علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو حضور نے حدیثیں لکھنی منع کر دی کہ احادیث کو نہ لکھا جائے۔ اب احادیث کو لکھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ حدیث اور وحی الہی میں التباس نہ ہو جائے، آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے، تو کہا کہ حدیث نے لکھنی، توجہ کس طرف تھی؟ وحی کی طرف، کہ وحی محفوظ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ طیبہ میں حضور کے معجزات صادر ہو رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کرامتیں بہت کم صادر ہوئیں۔ اب یہ جو عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، یہ جو غیر مقلدین کی طرف سے اور منکرین جو کرامات ہیں اور دیگر جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کرامتیں غوث پاک کی فلاں ولیوں کی صحابہ سے کیوں نہیں ہوئیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر سے یہ کرامت کیوں نہیں، حضرت عمر سے یہ کرامت کیوں نہیں، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس واسطے ان سے زیادہ کرامتوں کا صدور نہ ہوا کہ وہ جس زمانے میں موجود تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا زمانہ تھا۔ ان سے الہام کثرت کے ساتھ کیوں واقع نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا زمانہ تھا۔ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں فَقَانَ الْمُنَاسِبُ اللہ یقال غیرہ منہ فی زمانہ شیء، مناسب یہی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کے زمانے میں حضور پر وحی کے زمانے میں الہام کم ہو اور ولیوں کی کرامتیں کم ہوں۔ فَلَمَّا انْقَطَعَ الْوَحْيُ بِمَوْتِهِ، جب حضور علیہ السلام کے وصال سے وحی نبوت منقطع ہو گئی، وَقَعَ الْإِلْهَامُ لِمَنِ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهِ، تو نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو الہام کے ساتھ خاص کیا تھا پھر اللہ نے الہام کے دروازے ان پر کھول دیے اور ان
کو کثرت سے الہام ہوئے، للامن من اللبس فی ذالکا، اب الہام اور وحی نبوت میں التباس کی کوئی خطرہ موجود ہی نہیں تھا، خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ جس طرح حدیث اور وحی میں التباس کا خطرہ تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع کر دیا کہ حدیث نہیں لکھنی، کیونکہ اس وقت وحی کا دور تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور کے معجزات کا دور تھا، کرامتیں بہت کم صادر ہوئی، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ضبط میں آ گئے، جمع کر لیے گئے، وحی الہی کو جمع کیا گیا، پھر حدیث بھی لکھی گئی، پھر امتیوں پر الہام بھی ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے امتیوں پر کرامتوں کہ جو ہے نا وہ جو کرامتیں کھول دیں، اور امت سے کتنی ساری کرامات صادر ہوئیں۔ اور امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ آخر میں جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فی انکار وقوع ذالکا ما کثرت ہی واشتہار ہی، فرماتے ہیں الہام اور کرامتوں کے اتنے زیادہ واقع ہونے کے باوجود اور اتنی کثرت سے واقع ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا مکابرتن، یہ مجادلہ اور مکابرہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ جو ہے وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الہام اور کشف کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو فرما دی، اور تقریباً اس سے ملتی جلتی جو گفتگو ہے امام ابن حجر عسقلانی کے علاوہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، یہ سارے محدثین۔ تو مرزا کہتا ہے میرے علاوہ جو ہے وہ کوئی ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتا جو الہام اور کشف کو مانتا ہے، تو اس اعتبار سے تو امام بخاری بھی پھر ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتے، امام مسلم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ الہام کو تو وہ بھی مار رہے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی بھی مار رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث موجود ہے، متعدد کتب احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف کے حوالے سے کم از کم درجہ حسن کی حدیث موجود ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322 پر 2685 نمبر حدیث لے کے آئے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ کی حدیث نمبر 355 لے کے آئے۔ امام بہقی کی ایک اور کتاب ہے کتاب الاعتقاد، اس میں صفحہ نمبر 381 پر لے کے آئے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 675 پہ امام ابن حجر لے کے آئے۔ اور امام لالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حدیث نمبر 2537 اور 2538 لے کے آئے۔ اس حدیث کو دلائل النبوہ کے محقق نے بھی حسن لکھا، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی حسن لکھا۔ یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، جلد نمبر اس کی 7 ہے، صفحہ نمبر 147 پر امام ابن کثیر نے بھی اس کی سند کو جید اور حسن لکھا۔ اور ناصر الدین البانی اس نے مشکات کی جو تحقیم کیا، جلد نمبر 3 صفحہ 1678 حدیث کا نمبر 5954 ہے، اس میں بھی البانی نے اس حدیث کو حسن لکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ممبر پہ جلوہ فروز ہیں، تو آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے مقام نہامت جو کہ عراق کے علاقے میں موجود تھا، وہاں آپ کا لشکر گیا ہوا تھا، لشکر پر جب کفار نے مقابلہ کیا، لشکر کو شکست ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پردے ہٹا کے کشف عطا کیا۔ وہاں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر نے پکار کے لشکر کو کہا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ فوراً اللہ رب العزت نے وہ بات ان کو پہنچائی، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے اس لشکر کو کفار پر غلبہ اور فتح عطا فرما دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا، جس کشف کو بیان کرتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر 382 پہ لکھتے ہیں، وَهَذَا أَصْلٌ فِي جَوَازِ کرامات الاولیاء، دونوں حدیثیں حضرت عمر کا محدث ہونا اور یہ جو پیچھے کرامت والی حدیث کشف والی، دونوں بیان کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات کے حوالے سے اصل ہے۔ اور یہ جو محدثون والی حدیث ہے کہ امت میں محدثون ہوں گے صاحب الہام، اس کو بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَفِيهِ اثبات کرامات الاولیاء، اس میں اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا بیان ہے۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد 16 صفحہ 76 پر لکھتے ہیں، فیہ کرامات الاولیاء،
اس میں اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہتے ہیں کہ یہ کرامت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی، یہ کشف اور الہام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ سارے بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق جو ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کشف اور الہام جو ہے یہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث اس حوالے سے میں پیش کر دوں، یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ ان کی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، اس کی حدیث نمبر 31064 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حارث بن مالک، تم نے صبح کس طرح کی، کس حال میں کی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اصبحت مؤمنا حقا، میں نے مومن برحق کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو فرمایا کہ ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت ایمان کا، ہر قول کی ایک حقیقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو سنیے، حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے صبح اس حالت میں کی کہ دنیا سے میرا دل اٹھ چکا تھا، اور میں نے رات سحری کی حالت میں کی، اور دن میں نے اپنا جو ہے وہ پیاسے حالت میں کیا۔ وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، اور گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور حساب میرے سامنے ظاہر کر دیا گیا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، یتزاورون فی الجنہ، کہ وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَسْمَعُ أَهْلِ النَّارِ، اور گویا کہ میں اہل جہنم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد نُوِّرَ الایمان فی قلبہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور بھر دیا گیا ہے۔ اذ عرفت فلزم، اے حارث بن مالک جب تو نے پہچان لیا ہے تو پھر اب اس کو لازم پکڑ لے۔ یہ کیا؟ یہ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا کشف تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ ساری چیزیں دکھا دی۔ تو کشف اور الہام جو ہے اس کا وحی نبوت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب اس نے یہ ساری باتیں جوڑ کے مرزائیوں کے خلاف جو مسلمانوں کا مقدمہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور عوام مسلمین کو تشویش میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وحی نبوت وہ قطعی اور یقینی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کسی پر بھی وحی نبوت نازل نہیں ہوگی، نبوت کا سلسلہ اور وحی نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، یہ متعدد کتب احادیث میں موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں 20,114 نمبر حدیث ہے، امام ابن مبارک کی کتاب الزہد 314 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ معجم الکبیر طبرانی میں، شعب الایمان میں، مستہ بزار میں، بہت ساری کتب احادیث پہ متعدد طرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کی اصل جو ہے وہ تعدد طرق سے ثابت ہے، جو کہ کشف پر بالکل واضح دلیل ہے۔